شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتے، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ قیامت بالیقین اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام اور سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اس طرح وہ لوگ بھی بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورت گری کی اور تمہاری صورتوں کو حسین و جمیل بنایا، تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ غذائیں عطا کی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، پس بڑا ہی بابرکت اللہ ہے، وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی حقیقی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دوں، اس کا فرما بردار بندہ بنوں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں شکم مادر سے بچہ بنا کر نکالا، پھر تمہاری پرورش کی تاکہ تم اپنی پوری طاقت جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو سمجھو۔